لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. یہ پورا میدان مزدلفہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یہاں کوئی خیمہ کوئی ٹینٹ نہیں لگایا جاتا. 10 ذی الحجہ کو کھلے آسمان تلے جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ یہاں رات کو قیام کرتا ہے. اس میدان مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر نماز فجر پڑھنے تک یہاں رکنا یہ حاجیوں پر واجب ہے. اور یہاں رکنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر سے حقوق العباد کو معاف کرے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد اس وقت تک رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے. اگر دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کا حق مارا، جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ مظلوم اور وہ کمزور اس ظالم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس ظالم کو معاف نہیں فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق، جس میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست یار، پڑوسی اور مسلمانوں کے حقوق شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم میدان مزدلفہ میں اس وقت موجود ہیں اور اسی میدان مزدلفہ سے مینا میں شیطان کو مارنے کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکر جمع کیے جاتے ہیں. 10 تاریخ کو، اور یہ کنکر آپ کو سیدھے ہاتھ پہ رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ پر یہ نیچے پڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. حج کے دنوں میں ٹرک کے ٹرک کنکر لا کر پورے میدان مزدلفہ میں جگہ جگہ ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ حاجیوں کو کنکر تلاش کرنے میں پریشانی اور دشواری نہ ہو. 10 تاریخ کو سب سے بڑے شیطان کو مارنے کے لیے 7 کنکر، 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو مارنے کے لیے 7 یعنی 21 کنکر، اور 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 مارنے کے لیے 21 کنکر. 21 دونی 42 اور 7 49، 49 کنکریاں جو ہیں وہ مینا میں شیطان کو ماری جاتی ہیں، جو کہ حجاج کرام اسی میدان مزدلفہ سے جمع کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں اور صبح نماز فجر پڑھ کر یہاں سے پھر مزدلفہ مینا روانہ ہوتے ہیں، بسوں کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، اور جنہیں اللہ نے ہمت طاقت دی وہ پیدل کے راستے سے 10 ذی الحجہ کی صبح نماز فجر پڑھ کر اس مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اور ہمارا جو اب سفر ہے وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف ہے. یمن کا گورنر جس کا نام ابراہا تھا، جو کہ عیسائی تھا، اپنی فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر معاذ اللہ کعبۃ اللہ شریف کو گرانے کے ناپاک ارادے سے یمن سے روانہ ہوا. اور جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان پہنچا، جس میدان کو وادی محصر کہتے ہیں، تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیجا، جو چڑیا کے برابر چھوٹا سا پرندہ ہے. اپنی چونچ اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے، اور ان کنکروں کو اللہ کے حکم پر آسمان سے زمین کی طرف چھوڑ دیا. جب وہ کنکر نیچے آئے، انہی کنکروں سے ابراہا، اس کی فوج، ہاتھیوں کا پورا لشکر اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سورہ فیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب فیل میں نازل فرمایا. یہ واقعہ سورہ فیل کا مزدلفہ اور مینا کے درمیان پیش آیا، جس وادی کو، جس میدان کو وادی محصر کہتے ہیں. یہ اس وقت ہم مزدلفہ میں موجود ہیں. آپ کو خیمے لگے ہوئے نظر آتے ہیں. عموماً لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ مینا ہے. تو یہ مینا نہیں ہے، یہ میدان مزدلفہ ہے. مزدلفہ کہاں پہ ختم ہوگا اور مینا کہاں سے شروع ہوگا وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا. مزدلفہ اور مینا کے درمیان تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان وہ چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، جہاں ابراہا پر اللہ نے ابابیل کے ذریعے عذاب نازل کیا اور سورہ فیل اس واقعے کے لیے مارا گیا. یہ ہم ٹرین کے ریل کے آخری اسٹیشن سے گزر رہے ہیں اور ہمارے لیفٹ پر الٹے ہاتھ پر جامنی کلر کا آپ بورڈ دیکھیں گے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں سے مزدلفہ ختم ہوتا ہے. اور جیسے ہی یہ اسٹیشن ختم ہوگا مزدلفہ ختم ہو جائے گا اور وہ میدان آ جائے گا جہاں ابراہا پر اللہ نے ابابیل کے ذریعے عذاب نازل کیا. یہ لیفٹ پر الٹے ہاتھ پر یہ جامنی کلر کا بورڈ ہمارے سامنے لگا ہے. یہاں سے مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور یہ وہ میدان ہے جہاں ابراہا پر اللہ نے ابابیل کے ذریعے عذاب نازل کیا.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ग्रीन कलर के बोर्ड हमें बता रहे हैं कि यहाँ से मीना शुरू होता है। हमारे लेफ्ट पर और राइट पर दोनों जानिब ग्रीन कलर के बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ से मीना शुरू होता है। ये वादिये मीना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबा करने, कुर्बान करने के लिए लेकर जब मीना में आए तो रास्ते में शैतान ने रोकने की कोशिश की तो आपने उसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर 7 कंकर मारे। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम मीना में लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को दाखिल हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पे कपड़ा बांधा, छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे रखी और इससे पहले कि वो छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलती, अल्लाह के हुक्म पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लाए और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों ज़िबा हुआ और आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। हम अपनी बस में से लेफ्ट पर देखेंगे, आगे की जानिब, पीछे की जानिब नहीं, आगे की जानिब देखेंगे। पहाड़ के कोने पर एक पीले रंग का छोटा सा गुंबद बना हुआ हमें नजर आ रहा है। आप अपनी खिड़कियों में से, बस की खिड़कियों में से लेफ्ट पर देखिए आगे की जानिब, तो आपके सामने पहाड़ के कोने पर एक पीले रंग का छोटा सा गुंबद बना हुआ है। वो मकाम और वो जगह जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेटाया गया। और इससे पहले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलती, अल्लाह के हुक्म पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लाए और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों ज़िबा हुआ। आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। तो ये मकाम है, ये कुर्बान गाह इस्माइल अलैहिस्सलाम। हमने जो है इस वक्त हम जो है मीना में मौजूद हैं और ये पूरा मैदान जो है वो मीना है। 10 ज़िलहज्जा की सुबह हुज्जाजे किराम इसी मीना में आते हैं और यहाँ 10 ज़िलहज्जा को सबसे बड़े शैतान को पहले 7 कंकर मारते हैं। 10 तारीख को सबसे बड़े शैतान को 7 कंकर मारते हैं। उसके बाद कुर्बान गाह जाते हैं, हज की कुर्बानी करते हैं और हज की कुर्बानी करने के बाद मर्द हजरात अपने सरों के बालों की तकसीर या हलक करवाते हैं। खवातीन चुटिया के पीछे से आधे पूरे बाल काटती हैं। इस तरह वो एहराम जो उन्होंने हज की नियत से बांधा होता है, वो एहराम की पाबंदियां उन पर से खत्म हो जाती हैं और वो एहराम को उतार देते हैं। 10 तारीख को सबसे बड़े शैतान को 7 कंकर, 11 तारीख को तीनों शैतानों को 7-7 कंकर और 12 तारीख को तीनों शैतानों को 7-7 कंकर जो है वो इसी मीना में आकर उस जगह जिसे जमरात कहते हैं, जहाँ तीनों शैतानों की दीवारें बनी हुई हैं, उन दीवारों को जाकर हुज्जाजे किराम कंकर मारते हैं। मीना में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद है मीना के अंदर जिसको मस्जिद खैफ कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के 70 नबी जो है वो मस्जिद खैफ में आराम कर रहे हैं, उनकी कब्र मुबारक है। तो हम मस्जिद खैफ की जियारत भी करेंगे और अल्लाह के नबियों की बारगाह में सलाम भी पेश करेंगे। इस पुल पर से मीना का बड़ा प्यारा और खूबसूरत मंजर भी देखेंगे और वो जगह जिसे जमरात कहते हैं, इसी पुल पर से हम उस मकाम को, उस जगह को भी देखेंगे। तवज्जो रखिएगा और सुनिएगा और देखिएगा। अपने लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर तवज्जो रखिए, उल्टे हाथ पर लेफ्ट पर देखिए। मस्जिद खैफ के जो मीनार हैं वो आपके लेफ्ट पर आएंगे, उल्टे हाथ पर आएंगे। ये आपके सामने मस्जिद खैफ के मीनार है लेफ्ट पर। अल्लाह के 70 नबी इस मस्जिद में आराम कर रहे हैं। आइए इन नबियों की बारगाह में सलाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। या अंबिया अलैहिमुस्सलाम। या अंबिया अलैहिमुस्सलाम। आपके लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर जो सफेद बड़ा सा खेमा लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसके चारों तरफ लोहे के सफेद पाइप लगे हुए हैं, इसी के नीचे, इसी के नीचे सबसे छोटे शैतान की दीवार है। जमीन से लेकर छत तक शैतान की दीवार ऊंची है और तकरीबन बस के 1.5 गुना उसकी चौड़ाई है। क्योंकि अंदर अंधेरा है इसलिए हमें दीवार अंदर से नजर नहीं आ रही। जब हम अंदर जाते हैं सबसे पहले छोटे शैतान की, थोड़ा सा आगे जाएंगे दरमियानी शैतान की, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बड़े शैतान का खेमा लगा हुआ है और तीनों खेमे एक ही लाइन पे लगे हुए हैं। आप अपने राइट हैंड पर देखिए, सीधे हाथ पर देखिए तो मीना का बड़ा प्यारा और खूबसूरत मंजर आपके सामने है। आपके राइट हैंड पर सीधे हाथ पर पूरा मीना आपके सामने है। ये मीना का मैदान पूरे साल अल्लाह के मेहमानों के लिए इसी तरह सजा रहता है। ये मीना का मैदान पूरे साल
اللہ کے مہمانوں کے لیے اسی طرح سجا رہتا ہے۔ یہ خیمے سارے ایئر کنڈیشن ہیں، آگ لگنے سے محفوظ ہیں۔ ان خیموں کے درمیان پکے وضو خانے اور استنجا خانے ہیں۔ جس دروازے سے آپ اندر جاتے ہیں دروازے کے ساتھ ایک بڑا سا باورچی خانہ بھی ہے، جہاں حاجیوں کے لیے کھانا وغیرہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ حج کے دنوں میں ان خیموں میں کارپیٹ اور قالین بچھائے جاتے ہیں۔ تکیا، کمبل، چادر اور صوفہ کم بیڈ وغیرہ حاجیوں کو استعمال کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم مینا میں موجود ہیں اور یہ نفق، یہ سرنگ جو ہے مینا کے اندر ہے۔ جب اس نفق سے ہم باہر نکلیں گے ہمیں رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ پر مینا کے کچھ خیمے لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں سورج ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا یہ حاجیوں پر فرض ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر نماز فجر پڑھنے تک مزدلفہ میں رکنا حاجیوں پر واجب ہے، اور 11 اور 12 کی رات دوبارہ اسی مینا میں آ کر قیام کرنا یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس طرح 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحج تک حج کے تمام ارکان کو ادا کر کے اپنے گناہوں، خطاؤں، غلطیوں کو اپنے رب سے بخشوا کر، معاف کروا کر، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جن کا سفر مدینہ ہوتا ہے وہ حج کے بعد اللہ کے مہمان مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جن کا سفر گھروں کی طرف ہوتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرے کا سفر عطا کیا۔ آج ہم نے عرفہ، مزدلفہ اور مینا کے میدانوں کی زیارت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی، خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ فرائض حج کی ادائیگی کے لیے ذی الحج کے مہینے میں عرفہ، مزدلفہ، مینا آنا نصیب فرمائے، اور جن مساجدوں کی آج ہم نے زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ حج کے دنوں میں ان مساجدوں میں نماز پڑھنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکہ اور مدینہ میں بہت ساری ایسی زیارتیں تھیں جو کہ اب ختم کر دی گئی یا دور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ جا نہیں پاتے۔ جیسا کہ مکے میں ایک مقام ہے جس جگہ کو مسجد جعرانہ کہتے ہیں۔ میرے آقا نے جب طائف کو فتح کیا، طائف کی جو جنگ ہے اس کو جنگ حنین کہتے ہیں۔ اس جنگ حنین میں مسلمانوں نے طائف کو فتح کیا، اور طائف کو فتح کرنے کے بعد جب میرے آقا واپس اپنے صحابہ کو لے کر مکہ آ رہے تھے تو 28 کلومیٹر حرم سے دور میرے آقا نے جس جگہ اپنے صحابہ کے ساتھ وقوف فرمایا وہاں آج جو مسجد ہے اسے مسجد جعرانہ کہتے ہیں۔ اس مسجد جعرانہ کے پاس آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جس قبرستان میں شہدائے حنین، طائف کی جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے انہیں شہدائے حنین کہتے ہیں، اور یہ شہدائے حنین جو ہے جعرانہ کے پاس مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی جعرانہ کے پاس آج بھی وہ کنواں ہے جس کنویں میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کی برکت سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، اور آج بھی ہمیں جعرانہ کے پاس وہ کنواں نظر آتا ہے۔ اسی جعرانہ سے میرے آقا علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا، احرام کے نفل پڑھے اور وہاں سے عمرہ ادا کیا۔ اسی لیے کتابوں میں علماء اکرام اس عمرے کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کا جعرانہ سے عمرہ کرنا یہ ثابت ہے۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ 100% درست اور جائز ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا عمرہ کرنا یہاں سے ثابت نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا نے آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جعرانہ کے مقام تنعیم کے مقام پر بھیجا، جہاں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرے کی نیت کی اور احرام کے نفل پڑھے۔ اسی لیے تنعیم کے مقام پر جو مسجد تعمیر کی گئی اس کا نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر مسجد عائشہ رکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر آپ ٹیکسی میں جائیں جعرانہ تو تقریباً آپ 120 ریال ٹیکسی والے تقریباً لیتے ہیں، 100-120 ریال، اور روزانہ شام 4 بجے الحمدللہ ہماری بس جو ہے وہ جعرانہ جاتی ہے، اور جو لوگ بس میں جانا چاہیں، جعرانہ جانا چاہیں، احرام اپنے ساتھ چوپر میں لے لیں تو انشاءاللہ شام 4 بجے یہ بس آپ کو جعرانہ لے کر جاتی ہے۔ ہدیہ جو ہے اس کا کرایہ جو ہے وہ صرف 10 ریال ہے آنے اور جانے کا، اور صرف یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ اس جگہ کی فضیلت کو حاصل کریں
اور جیرانہ سے بھی عمرہ کریں تاکہ ہمیں ایک عمرہ اس مقام سے بھی حاصل ہو جائے جہاں سے میرے آقا نے عمرہ ادا کیا۔ تو میرا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے، اگر آپ جیرانہ جانا چاہیں، وہاں سے عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو روزانہ شام 4 بجے گاڑی روانہ ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کے بعد آپ مجھے کال کر کے اپنی سیٹ رکھوا سکتے ہیں۔ آپ کو بندہ آئے گا ہوٹل سے، آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور آپ کو جیرانہ کی بس میں بٹھا دے گا۔ یہ بس وہاں جاتی ہے، لوگ اترتے ہیں، وضو خانے واش روم سب بنے ہوئے ہیں، وہاں سے وضو وغیرہ کر کے احرام باندھ کر پھر احرام کے نفل پڑھ کر لوگ آ کر عمرہ ادا کرتے ہیں، جس طرح مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ طائف چلے جائیے، طائف میں بہت ساری آپ کو زیارتیں ملیں گی۔ آپ مدینے سے 100-120 کلومیٹر دور بدر کے مقام پہ چلے جائیں جہاں جنگ بدر لڑی گئی۔ آج بھی وہاں 2 کنویں جاری ہیں، بیر شفا اور بیر روحا کے نام سے، لوگ اس کنویں کا پانی بھی لے کر آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی زیارتیں جن کا ذکر اگر کرنے جائیں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے ان مقامات کے بارے میں بتاتے بتاتے۔ الحمدللہ یہاں مکہ اور مدینہ، طائف اور بدر اور وہ ساری زیارتیں جو آج آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ مقام جسے اب آپ نہیں دیکھ پاتے ختم کر دی گئی ہیں۔ الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی یہ ساری زیارتیں بھی DVD بنائی ہے جس کا نام ہے زیارت مکہ اور مدینہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں 63 مقامات کی آپ کو زیارتیں ملیں گی جس کی تفصیل پیچھے اردو میں لکھی ہوئی ہے، اور سارا بیان انشاءاللہ آپ کو اس میں اردو کے اندر ملے گا۔ اس کا ہدیہ صرف 10 ریال ہے، 5 ریال کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لے جائیں، دیکھیں، بانٹیں اور تحفہ دیں تاکہ ان مقدس مقامات کی اہمیت دل میں اجاگر ہو اور لوگ ان مقامات کو دیکھنے کی خواہش رکھیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، آ سکتے ہیں، یا تو بلاوا نہیں ہے، اور بلاوا ہے لیکن آنے کی کوشش نہیں کرتے، تاکہ ان کے اندر بھی ان چیزوں کی محبت پیدا ہو اور شوق بڑھے، ذوق بڑھے، تاکہ آ کر ان مقامات کو دیکھیں۔ کیونکہ یہ وہ راہیں ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو میرے آقا کی نسبت جن کو حاصل ہے، اور یہی نسبت مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ اس وقت ہمارا جو سفر ہے وہ جبل نور پہاڑ کی طرف ہے۔ جبل نور وہ پہاڑ جس پر آج بھی وہ غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے 8 دن، 15 دن اور بعض اوقات یہاں 30 دن بھی قیام کیا۔ اپنے لیے ستو لے کر آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے لیے کھانا بھی